اسکارپیو اور جدی کے ساتھ کو دیکھا جائے تو اسکارپیو کا عنصر پانی اور کیپریکارن کا مٹی ہے۔ یہ عنصری تعلق موافق ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں عنصر باہم دوست ہیں۔ علم نجوم کی قواعد کی روشنی میں بھی عقرب اور جدی ایک موافق زاویہ رکھتے ہیں۔ عقرب سے جدی تیسرا برج ہے اور جدی سے عقرب 11واں۔ گویا عقرب کے لیے اس کا جدی ساتھی اس کے ذہن کی روشنی ہے اور عقرب جدی کے لیے امید و خواہشات کا مرکز۔ دلچسپ صورتحال سے جب یہ دونوں یکجا ہوتے ہیں تو چند چھوٹے موٹے اختلافات کے علاوہ ان کی جوڑی کامیاب رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا اختلاف بھی خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اپنے بنیادی نظریات پر مشکل ہی سے کوئی سمجھوتا کرتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں برجوں سے متعلق افراد کا نصب العین تقریباً یکساں ہوتا ہے۔ دونوں کی توقعات اور خواہشات ایک جیسی ہیں اور دونوں ہی ایک جیسے خواب دیکھتے ہیں، مگر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دونوں مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ اسکارپیو محسوس کرتا ہے کہ کیپریکارن کا کردار بہت مزاحمت کرنے والا ہے اور وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اور کیپریکارن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ اسکارپیو کی مرضی کے مطابق نہ چلے تو وہ اسے خام خواہ پریشان کیا جا سکتا ہے۔ کیپریکارن افراد فطرتاً زیادہ مہم جو اور جرأت مند ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا ساتھی اسکارپیو ان کی طرح ہی بلند پرواز ہو۔ اسکارپیو اور کیپریکارن دونوں ہی بڑی ذاتی اور انفرادی زندگی کے حامل ہوتے ہیں، مگر ان دونوں میں سے اسکارپیو ذرا زیادہ ملنے جلنے اور بات چیت کرنے کا عادی ہوتا ہے، جبکہ جدی بالکل خاموش اور تنہائی پسند ہے۔ بعض اوقات اسکارپیو اپنے کیپریکارن ساتھی کو اپنے ساتھ اپنی راہ پر لگانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیپریکارن کی مزاحمت، خاموشی اور تنہائی کی دیوار توڑنے کے لیے اپنی دم کا زہریلا کوڑا استعمال کرتا ہے، یعنی تنزیہ زہریلی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ صورتحال جذباتی اور رومانوی فضا کو مقتدر کر کے ذہنی عدم موافقت کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اس سے پرہیز کیا جائے تو یہ جوڑی بہت کامیاب اور آسودہ ثابت ہوگی، کیونکہ دونوں کے خیالات، خواب اور آرزوئیں تقریباً یکساں ہوتی ہیں۔